وعجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر۔ ایسے نہیں ماشاءاللہ کافی صاحبان تشریف فرما ہو، مل کے کائنات کے خالق اللہ کا نام بلند آواز سے لو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ سارے حلالی ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت سے نعرہ حیدری، حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید اسلم ما فی الوجود، اختارہ من شجرۃ الانبیاء ومسقاط الضیاء وسرۃ البطحاء ومصابیح الظلماء وینابیع الحکمہ ابی القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صلوات کا پڑھنا عظیم عبادت ہے، جسے صلوات ٹائٹ کرتے ہیں۔ ذاکر صاحب آپ کو ڈانٹ ہی اتنا گئے ہیں، میں معذرت کرتا ہوں ان کی جگہ پہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کوئی نہیں ویڈیو والا کو، لیکن مولا خیر، بسم اللہ، مہربانی۔ اللہم صلی علی محمد وآل۔ ماشاءاللہ کثیر تعداد میں تشریف فرما ہو۔ صلوات کا پڑھنا عظیم عبادت ہے، جسے نہیں آتی اسے معافی ہے، جسے آتی ہے وہ کریم کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات پر احسان والی نہیں ایمان والی صلوات پڑھے بلند آواز سے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دعا ہے میرا رحمان الرحیم اللہ واسطہ محمد و اہل بیت محمد کا، یکم محرم سے لے کے آج 8 ربیع الاول تک جو مسلسل دن رات عزاداری مظلوم کربلا میں لکھے گئے ہیں، میرا مالک یہ ہماری عبادت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ بانیان مجلس کا یہ پرخلوص اہتمام عالمین کی ملکہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ میرے جتنے بزرگ مجلس حسین میں تشریف فرما ہیں، مالک ان کا سایہ ہمارے سروں پہ تا ظہور امام زمانہ سلامت رکھے۔ میری ملت کے جتنے نوجوان تشریف فرما ہیں، مالک ہر میدان میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ میرا رحمان الرحیم اللہ اس مشکل دور میں اگر کسی علی ولی اللہ پڑھنے والے کے پاس اپنا گھر، اپنی چھت، اپنا مکان نہیں، میرا مالک کی ذکر کا صدقہ ہر بے گھر کو اپنی چھت نصیب فرما۔ میرا رحمان الرحیم اللہ واسطہ محمد و اہل بیت محمد کا ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارثوں والی زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے حقیقی وارث کا جلد ظہور فرما۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بلند آواز سے صلوات کی تلاوت فرما۔ اللہم مہربانی محمد واجل فرج آل محمد۔ اجازت ہے جی بھائی جان، مالک عزت عطا فرمائے۔ قبلہ کا حکم تھا، آپ مومنین کے چہروں کی زیارت ہو گئی۔ مالک امام حسین بادشاہ کو سلامت رکھے۔ گنے چنے سے باقی لمحات باقی رہ گئے ہیں، کیونکہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ چہروں پہ مسکراہٹ رکھیے گا سر۔ پہلے والے ذاکر صاحب کا غصہ میرے پہ نہیں نکالنا سر، میں بار بار اس لیے ساؤنڈ والے کی بھی منت کر رہا ہوں، میں نے کہا ان کی طرف سے بھی میں معافی مانگتا ہوں، توجہ فرمائیے گا، کیونکہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ حلالی موالی چہرے میرے سامنے تشریف فرما ہیں، اگر بات کی قیمت ملی تو آگے بات کریں گے، نہیں تو آپ کی زیارت ہو گئی۔ بھائی جان، جو علم یکم محرم سے لے کر 30 صفر تک بدت رہتا ہے، وہ علم یکم ربیع الاول کو سنت بن جاتا ہے۔ جو ہاتھ پھیلا رہا ہے یہ ہاتھ سیدہ سے خیرات لے رہا ہے۔ آپ جیئے میرا بھائی، مالک عزت عطا فرمائے۔ مہربانی صاحب جی میں پہ ملا جو مہربانی شامل رہیے گا ساتھ ساتھ سارے مل کے حیدری، مہربانی مالک عزت عطا فرمائے۔ جو پیچھے بیٹھے ہیں تو سلامت رہے۔ جو علم یکم ربیع الاول یکم محرم سے لے کر 30 صفر تک بدت رہتا ہے، وہ علم یکم ربیع الاول کو سنت بن کے
है। हमारे अहले सुन्नत भाइयों की छतों पर, गलियों में, मसाजिद में भाईजान सज जाता है। मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, दुआ करेंगे। जितने जवान बैठे हो मेरा साथ देना। और जब से ये रबीउल अव्वल का चांद आया है, मैं तो अपने नौजवानों के आगे भाईजान हाथ बांध बांध के मिन्नत कर रहा हूँ कि जो अब रबीउल अव्वल में हमारे अहले सुन्नत भाई अपनी छतों पे अलम लगा रहे हैं, वो सब्ज़ रंग का है। जो हमारी छत पे अलम है, साथ साथ शामिल होना यार, आप जरा मत रहे। जो अब हमारे भाई अपनी छतों पे अलम लगा रहे हैं, वो सब्ज़ रंग का है, ज्यादा फर्क है भी नहीं। और उस अलम की इज्जत भी जंग वालों ऐसे ही करना जैसे अपने अलम की इज्जत करते हो, क्योंकि छत किसी की है, अलम हमारा है। जो हाथ नहीं फैला रहा अल्लाह करे शिया ना हो। बाकी जो है हमारा मेहमान है, सैयदा इज्जत अता फरमाए। चाचा जी दुआ फरमाया दे सारे मालिक इज्जत अता फरमाए। हाँ, माँ हुसैन की नातों को किसी का मोहताज ना फरमाए। शाम की मलका आपको सलामत रखे। भाई जब छत किसी की है, अलम हमारा है और ज्यादा फर्क भी नहीं। चाचा जी जो हमारे भाई अब अहले सुन्नत अपनी छतों पे रबीउल अव्वल में अलम लगाते हैं, उस पे भी एक नक्श बना होता है। जिसे समझ आए वो बोले यार, जी 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 जी, जिसे समझ आए वो बोले। बिल्कुल दूसरा चुप करके बैठा रहे। मालिक हुसैन इन हाथों की खैर फरमाए। वो सब्ज़ रंग का है, उस पे भी एक नक्श बना होता है सरकार की नालैन का, हजूर की जूती का। जो हमारी छत पे अलम है, इस पे भी एक नक्श बना होता है पंजे का। आप सलामत रहे जो पहले पहुंच गए हैं, सर मैं नौकर हो गया। जो भाइयों की छत पे अलम है, उस पे भी नालैन का जूती का नक्श है। जो हमारी छत पे अलम है, इस पे मेरा भाई हाथ का नक्श है। छंद वालों ज्यादा फर्क है ही नहीं। जिसका हाथ हमारे घर पे है, उसकी जूती तुम्हारे घर पे। जो पहुंच के बोले मैं नौकर हो गया सर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जिसका हाथ हमारे घर में। अच्छा, ये रबीउल अव्वल का महीना आया, मैं 6 रबीउल अव्वल मजलिस पढ़ने के लिए जा रहा था। मेरा एक दोस्त मिला, उसने कहा सरकार तुहाडे दिन खत्म हो गए ने। तो हुण साढ़े दिन शुरू हो गए ने। मैं क्या मेरा भाई नाराज ना होवी, ये जेडे साढ़े दिन खत्म हुए ने ना, इन्हां दे सदके ही तुहाडे दिन शुरू हुए ने। हाय 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 हाय। जो थक गए हैं सरकार अगर जाना चाहे तो चले जाएं। जहाँ पे बाकी चले गए वो मैंने किसी को नहीं रोका, ना मेरे को साथ आया है। वो एक बेटा मेरा साथ, और मालिक हुसैन इनको सलामत रखे। जिसे समझ ना आए, क्योंकि अली के फजाइल में जिसका चेहरा उतर जाए, ना उसकी शक्ल अच्छी होती है ना नस्ल अच्छी होती है। हाँ, इसीलिए चेहरों पे मुस्कुराहट रखना, नहीं तो कोई टेलीफोन का बहाना बनाओ तो छुट्टी आज ही मदद। नहीं तो मैं बड़ा शकी सा खतीब हूँ, मैं जाते तक परेशान रहूंगा कि बंदे यार क्यों फजाइल आले। चलो बुजुर्गों की तो खैर है, वो बुजुर्गों की जाकरी सुन के अब बिल्कुल 1-2 घंटे के लिए उनको हो गया कोटा पूरा। जितने जवान मेरे सामने तशरीफ फरमाओ, मेरी आंखों में आके रखना। कहता जी ये नालैन लगाए आपने यहाँ पे, जागना मेरी आंखों में आके रखना, ये नालैन लगाओ यहाँ पे। मैंने कहा सरकार नालैन यहाँ पे नहीं, सरकार के नालैन की ये शबी है, मेरे माथे पे शबी लगाओ। क्योंकि 1400 साल से हम तुम्हें शबी की ताजीम करना ही तो बता रहे थे। जो पहुंच के बोले मैं नौकर हो गया यार, ये हाथ सदा सलामत रहे। माँ हुसैन की हाथों को किसी का मोहताज ना फरमाए। शाम की मलका इज्जत अता फरमाई। ये पहले हलाली से लेकर वो जो खड़े साहिबान हैं, अगर तमाशा देखने नहीं आए तो हर अज़ादार के चेहरे पर मेरी निगाह है। अगर तबीयत बन गई तो नौकरी होगी, ना बनी तो पहले ही टाइम से तो मैं लेट हो गया हूँ। मैंने कहा सरकार ये जो नालैन मुस्तफ़ा की शबी है, मेरे यहाँ पे नहीं मेरे माथे पे लगाओ, क्योंकि सरकार की नालैन मुस्तफ़ा की ये शबी है। लेकिन बता तो सही, नालैन का काम, जूती का काम होता क्या है? जूती का काम होता है पाँव की हिफाजत करना। सर 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 जूती का काम मेरा भाई आप जिए, जूती का काम होता है पाँव की हिफाजत करना। जूती का काम होता है पाँव की
حفاظت کرنا۔ بھائی جان جس جوتی نے محمد کے پاؤں کی حفاظت کی، مولوی اسے تو ماتھے پہ لگاتا ہے۔ جس ابو طالب نے محمد کی حفاظت کی، اسے کلمہ حیدر۔ جس ہاتھ دا مالک علی ہے، ہاتھ اونچے حیدری۔ آپ دیو میرا بیٹا۔ سر نوکر ہو جا یا علی مالک عزت عطا فرمائے۔ امام حسین آپ کو کسی جس جوتی نے صرف محمد کے بھائی جناب ادھر آگے مولا آپ کو عزت دے دی۔ جس جوتی نے میرے بزرگوں کی سنگتیں ہیں جھنگ سے، ویسے پتہ نہیں کوئی مولا دی قسم ہے کوئی بن نہیں رہا سسٹم تے نہ میں کدی فون کر کے آکھیا کہ میرا ابا تواڈے کول پڑھدا سی، نہ کیونکہ میرے والد محترم ذاکر اہل بیت نزاکت حسین بلوچ صاحب کربلا، امام حسین کے یہ ان کے ساتھ ساتھی بھی بیٹھے، انہوں نے ابھی مجھے بتایا یہاں پہ کہ ہم زواری پہ گئے تھے کربلا آپ کے بابا جان کے ساتھ، تو وہاں پہ جا کے انہوں نے 55 سال مولا کی مداح خوانی کرنے کے بعد نا وہاں پہ ایک مجتہد سے سنا، عالم سے سنا کہ 14 ہستیوں میں سے 14 معصومین میں سے 2 ہستیاں ایسی تھیں جو آنے والے سائل سے نا درخواست لکھوا کے لیتے تھے، ایک سرکار مصطفیٰ اور ایک کریم کربلا۔ جھنگ والوں لیکن دونوں میں بھی فرق تھا، سرکار لے کر درخواست نا سائل سے پڑھتے تھے، حسین پڑھتے نہیں تھے۔ حسین کہتے تھے جا تیرا کام، ہائے سر جا تیرا کام ہو گیا۔ تو سائل نے سوال کیا کہ یبنا رسول اللہ کہ جب آپ نے درخواست پڑھنی نہیں ہوتی تو لکھواتے کیوں ہیں؟ حسین فرماتے ہیں میں لکھواتا اس لیے ہوں کہ میرے نانا کی سنت جاری رہے، پڑھتا میں اس لیے نہیں ہوں کہ میرا سائل پریشان نہ رہے کہ پتہ نہیں کام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اس وقت میرے بابا جان نے کریم کربلا کو یہ درخواست لکھ کے دی کہ مولا میں نے 55 سال آپ کی نوکری کی ہے، آپ کے قصیدے لکھے ہیں، حسین حسین وہی تو حسین ہے، اتنے میں نے مولا آپ کی نوکری میں کلام لکھے، اور جس مومن نے جس انداز سے بلایا میں نے کبھی کوئی ڈیمانڈ کوئی نخرہ نہیں، نوکری آپ کی جیسے حسین کے ذاکر ہوتے ہیں ویسے کی ہے، پوری ذاکری اور نوکری کا صرف صلہ یہ مانگتا ہوں، ایک مجھے کربلا میں جگہ دو، ایک میرے عزادار کو اپنا نوکر بنا لو۔ جی ہاتھ جاوی میرا بھرا جی، حسین نے خیرات دی ہے، بندے کی منت میں نے نہیں کرنی، میں جتنے علی والے چہرے میرے سامنے تشریف فرماؤ، ہر ماتمی کے چہرے پہ میری نگاہ ہے، اور مجھے عزت حسین کی قسم ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ آج 8 ربیع الاول ہے، الوداعی پرسی ہے، لیکن پورا سال یہ عزاداری، یہ ماتم، یہ جلوس، یہ عزاداری اسی طرح ہوتی رہے گی، گلی گلی حسین حسین ہوتا رہے گا۔ آج کی حکومت کی بات نہیں کر رہا، تاریخ پڑھ کے دیکھیے گا، ڈالر خرچ ہوئے کہ یہ مجلس رک جائے، یہ ماتم رک جائے، حکومتوں نے اپنے خزانے خالی کیے کہ یہ مجلس، یہ ماتم، یہ جلوس، یہ عزاداری، یہ حسین حسین کرنے والے ختم ہو جائے۔ جھنگ والوں کب سے یہ مجلس، یہ ماتم، یہ جلوس، یہ عزاداری رک گئی ہوتی اگر ہم بے وارث ہوتے؟ جڑا نہیں بولیا وہ مجلس سے آیا ہی نہیں، جس آپ سلامت رہے، کب سے یہ مجلس رک گئی ہوتی اگر ہم بے وارث ہوتے؟ آج بھی اس مجلس کا ہونا، وقت مختصر ہے میرے ساتھ شامل ہونا بھائی جان، آج بھی اس مجلس کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم بے وارث نہیں ہیں۔ اتنی تعداد میں یہ پردہ دار مائیں بہنیں بیٹیاں، یہ ننھے منھے بچے، حسین کی یہ ماں کو سلامت رکھے۔ جھنگ ہے، اگر سمجھ میں آئے تو میرا ساتھ دینا، نہ سمجھ میں آئے تو بالکل چپ کر کے رہنا۔ جتنے حسین کے ماتمیوں، آج بھی اس مجلس کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم بے وارث نہیں ہے، اور جو ہمارا وارث ہے وہ بیٹی سے مشورہ لینے والا نہیں ہے، جو ہمارا وارث ہے وہ بدھ والے دن جمعہ پڑھانے والا نہیں ہے، جو ہمارا وارث ہے وہ پھپھی سے نکاح کرنے والا نہیں ہے۔ پوچھو عزادار تیرا وارث ہے کون؟ مجھے سخی عباس کے علم کی قسم ہے، جو ہمارا وارث ہے وہ کل بھی محمد تھا، وہ آج بھی محمد۔ آپ جیے، یہ جوانیاں سلامت رہیں، جو ہمارا وارث ہے۔ سر
مل کے حیدری جو ہمارا وارث ہے، وہ کل بھی محمد تھا، وہ آج بھی محمد ہے، قیامت رکی ہوئی ہے جس کے انتظار میں۔ سر نہیں تم نے دیکھا نہیں، یہ میں بار بار میں کسی شہر کا اتنا نام لیتا نہیں، جنگ کا نام بار بار اس لیے لے رہا ہوں کہ سب سے زیادہ مسئلہ یہیں پہ ہے۔ ہمارے 5 مارتے تھے، ہم 10 ہو جاتے تھے۔ سر ہمارے 10 مارتے تھے، ہم 50 ہو جاتے تھے۔ 50 مارتے ہیں، ہم 100 ہو جاتے ہیں۔ پارا چنار سے لے کر خیبر پختونخوا تک جب بھی دیکھو شیعہ کا قتل عام ہے۔ یہ 5 مارتے ہیں، اور میں مولا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، بولنا نہ بولنا پیغام سمجھنا کہ یہ جو مائیں بیٹھی ہیں نا، بڑا نازک دل ہوتا ہے ان کا۔ اللہ نہ کرے کہیں پہ حادثہ، کوئی واقعہ، کہیں دیوار گر جائے، کچھ مسئلہ بن جائے، یہ کئی ہفتے اپنے بچوں کو اس روڈ سے، اس گلی سے، بابا جی ایسے ہی ہے نا، گزرنے نہیں دیتی کہ بیٹا وہاں سے نہیں جانا۔ لیکن آپ نے یہ منظر دیکھا نہیں، رات کو مجلس میں بم بلاسٹ ہوا ہے، صبح ماں بیٹے کو ساتھ لے کر انگلی سے لگا کر یہ کہہ کر چلتی ہے کہ بیٹا میں نے تو عباس سے تجھے مانگا ہی حسین کے لیے تھا۔ آپ سلامت رہے یار، مالک حسین ان ہاتھوں کی خیر فرمائے۔ میں نے تو تجھے حسین سے، یہ 5 مارتے ہم 10، 10 مارتے ہم 20، 20 مارتے ہم 100 ہو جاتے ہیں۔ مولوی تینوں پتہ ہی نہیں چلیا، حلال اچ برکت ہے۔ جیے باہر کھڑے بھی سارے مل کے حیدری، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جو ہمارا وارث ہے، وہ کل بھی محمد تھا، وہ آج بھی، قیامت رکی ہوئی ہے جس کے انتظار میں۔ میرے بزرگ یقیناً دعا کر رہے ہیں اللہ کرے جوان میرا ساتھ دیں۔ یہ کرونا وائرس 2020 میں آیا، پوری دنیا پریشان، ایسی ہے نا سر، لاک ڈاؤن شروع ہو گئے، لوگ دوسرے ملکوں سے اپنے اپنے ملکوں میں واپس آنے لگ گئے کہ جی لاک ڈاؤن ہو رہے ہیں، دنیا ختم ہو رہی ہے، بس اب ختم ہو رہا ہے۔ ہر بندہ اپنے اپنے ملک میں واپس آنا شروع ہو گیا، فلیٹس لے کر، کسی انداز سے سب کچھ بند ہو رہا تھا، پوری دنیا پریشان تھی۔ یہ بات تو بچوں کو بھی یاد ہے، ابھی 3-4 سال ہی گزرے، ہر چیز بند ہو رہی تھی، سب کچھ ختم ہو رہا تھا۔ سائنسدان پریشان تھے، ٹیکنالوجی والے پریشان تھے، انجینئر پریشان تھے، ورلڈ پاور پریشان تھی، ہر چیز بند ہو رہی تھی۔ ان دنوں میں بھی آپ نے دیکھا نہیں، نہ ہماری مجلس رکی، سر نہ ہمارا ماتم رکا، نہ ہمارا تعزیہ رکا، نہ ہمارا جلوس رکا، نہ ہمارا حسین رکا۔ ایک ماتمی حلقے میں کھڑے ہو کر ماتم کر رہے تھے، ایک بندہ پاس سے گزرا، اس نے کہا پتہ نہیں اس قوم کو کب سمجھ آئے گی قیامت آنے والی ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے۔ یہ آج بھی ماتم کر رہے ہیں، دنیا ختم ہونے والی ہے بھائی جان، قیامت آنے والی ہے۔ یہ آج بھی ہر چہرے پہ میری نگاہ ہے، جو ریت بیٹھا ہے قائم کی، وہ بندہ بولے دوسرا بولے بھی تو کیا فائدہ، نہ بولے بھی تو کیا فائدہ۔ ماتمی ماتم کر رہے تھے، بندہ پاس سے گزرا، اس نے کہا قیامت آنے والی ہے۔ یہ آج بھی ماتم کر رہے ہیں، بزرگوں نے جواب نہیں دیا۔ مذہب جعفریہ کے بچے نے بازو پکڑ کے کہا انسان بن، تجھے پتہ نہیں ہے پہلے امامت آئے گی پھر قیامت آئے گی۔ کیا بات ہے یار، جو زمین چھوڑ کے بولے ہو۔ سر میں نوکر ہو گیا، بولا آپ کا سایہ سلامت رکھے پوری طاقت سے حیدری۔ نہیں، جس کے اندر ہے علی وہ ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت سے حیدری۔ سر میں نوکر ہو گیا۔ پہلے امامت آئے گی، پھر قیامت آئے گی۔ مجھے مولا کی قسم ہے، ولایت علی پہلے تو دل میں آتی نہیں۔ آئیں بسم اللہ۔ امام حسین مزید عزتیں دے دی۔ آپ کے جھنگ کی دھرتی کا ایک خوبصورت نام جناب تنویر عباس شخانہ صاحب، مولا مزید عزتیں دے۔ توجہ ہے آپ کی کہ نہیں؟ مولا دی قسم ہے، گھر دے بندے دی مولا جنہوں عزت دے وے نا، انہوں دینی چاہیے۔ جدی گڈی امام حسین چڑھائے تے کٹ کوئی نہیں سکدا۔
سر مالک مزید نظر بد سے محفوظ رکھے، مالک حسین آپ کو سلامت رکھے، یہ عزاداری یہ ذکر آپ کی نسلوں میں بانیان قائم و دائم رہے، جتنے مظلوم کے عزادار
حسین بغیر اجازت کے نہیں جاتے تھے. اللہ اکبر. سلامت رہو یار. پتہ نہیں دوبارہ زندگی کے دن نصیب ہونے نے کہ نہیں ہونے. انج ہائے کری کہ بی بی راضی ہو جاوے. ماں حسین دی تیرا ماتم قبول فرمائے. بھائی تنویر عباس مصائب کے بہت بڑا نام ہے, میرے بات تشریف فرمائے. آپ بھی خیرات سیدہ سے بھی مانگ کے دیں گے. جملے پہ مہر لگے میں آپ کا نام لے کے پڑھوں پورے ملک میں کہ بھائی تنویر عباس نے جتنے مظلوم کے عزادار ہو. بھائی جن حسین بخش جاڑا کہتے ہیں جس خیمے میں حسین بغیر اجازت کے نہیں جاتے تھے نا, وہ کہتے ہیں عباس کے بعد شمر گھوڑے پہ بیٹھ کر, سلامت رہو یار سلامت رہو, شمر گھوڑے پہ بیٹھ کر زینب کے خیمے میں بغیر اجازت کے ہاتھ میں نیزہ لے کر, جس نے ابھی تک سر پہ ہاتھ نہیں مارا. شام کی ملکہ تیرا ماتم بڑا امیر ہے, وہ بندہ جڑا آلیہ دا پرسائی دے بنائے تے حالے تے سر تے ہاتھ نظر کیا. جتنے ماتمیوں ہنس لینا آسان ہے, ہائے کرنی بڑی مشکل ہے. جو کھڑے ہو آپ پہ بھی واجب ہے اگر ماتمیوں تو سر پہ ہاتھ رکھنا. جتنے جوان ماتمیوں تمہیں حسین کا واسطہ, سر پہ ہاتھ رکھنا. شام کی ملکہ تیرا ماتم قبول فرمائے. سیدوں سے پوچھتے ہو کہ یہ روتے ہیں یہ ماتم کرتے ہیں, یہ تھوڑی غربت ہے کہ عباس کے بعد علی کی بیٹی کا برقع سال پورا کبھی کسی ہاتھ میں رہا نہیں آتا. ماتم سر پہ ماتم کر رہا, سر پہ جو علی کی بیٹیوں کی چادریں پورا سال کبھی کسی ہاتھ میں کبھی کسی ہاتھ میں. شرابی ناچ ناچ کے کہتے تھے یہ زینب کا برقع. حوصلہ حوصلہ. حسین کی ماں تیرا ماتم قبول فرمائے. جلدی کر گیا ہوں شاید میں, نہیں تو اس جملے پہ مجلس میرے حصے کی ہو جاتی ہے. تنویر بھائی جتنے مظلوم کے عزادار تشریف فرماؤ, جتنے اہل سنت تشریف فرماؤ. میری تیری بیٹی میری اور آپ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اکیلی محلے والی دکان تک چلی جائے. غیرت مند بندہ روتا ہے عالیہ کے برقعے کو, بے غیرت آنکھ کو کیا پتا کہ سجاد کیوں خون روتا رہا. بھائی جان آپ جیے جو سر پہ ماتم کر کے ہائے کر رہے ہو. بھائی جان غیرت گوارا نہیں کرتی نا کہ تیری میری بیٹی اکیلی محلے والی دکان تک چیز لینے چلی جائے. میرا پہلا امام سمجھ کے نہیں, اپنا چوتھا خلیفہ سمجھ کے ہی کبھی پوچھ تو صحیح جرم کیا تھا علی کی بیٹیوں کا. بے غیرت کہتے تھے زینب اب اس بازار میں جانا ہے, زینب اب اس دربار میں جانا ہے. اور جتنے مظلوم کے عزادار بیٹھے ہو, میرا چندہ حسین کی ماں آپ کا ماتم قبول فرمائے. کبھی اس دربار کبھی اس بازار, جنگ والوں 36 شہر 72 بازار. میرا پڑھ لینا آسان ہے, آپ کا سن لینا آسان ہے. 36 شہر 72 بازار. قبلہ یہ سفر میں 8 ربیع الاول ہے, قدیم عزاداری ہے. جھولی پھیلا کے دعا کر رہا ہوں. جو گئے ہو تائید کرنا, جو نہیں گئے مالک اسی سال آپ کو کربلا کی زواری نصیب کروائے. بھائی جن بازار اور دربار, میرا پڑھ لینا آسان آپ کا سن لینا آسان. بھائی جن جب واپس وطن آنے لگی ہے نا علی کی بیٹی, اللہ اکبر, 53 محملوں میں سے 3 لے کر علی اصغر کی ماں, ہر آنکھ مجھے نظر آ رہی ہے خیرات لے رہی ہے. جتنے مظلوم کے عزادار ہو, علی اصغر کی ماں سجاد کے سامنے آ کے نا ہاتھ باندھ کے کہتی ہے سجاد آج تک میں نے کچھ نہیں مانگا, سجاد اگر آج مانگوں نا تو مجھے خالی نہ بھیجیں. سجاد کہتے ہیں اماں مانگ کیا مانگنا چاہتی ہے, جسے سمجھ آئی اس کی یہیں پہ ہائی نکلے گی. رو کے کہتی ہے سجاد اور کچھ نہیں, واپس جا رہے ہیں وطن پہ. سجاد واپسی پہ وطن جاتے ہوئے نا راستہ وہ اختیار کریں. یہ مرد ہیں میری بہنیں میری مائیں, یہ شاید شرما رہے ہو, جملہ آپ کے حصے کا ہے. آپ ہائے کرنا کیونکہ آپ کے درمیان موجود ہے علی کی بیٹی. رو کے کہتی ہے سجاد میں اور کچھ نہیں مانگتی. سجاد جا رہے ہیں واپس وطن پہ. سجاد راستہ وہ اختیار کر جس راستے میں غریبوں والا قبرستان آئے.
جس سلامت رہو یار، جس راستے میں غریبوں والا، بڑی منظور مجلس ہے، غریبوں والا قبرستان آئے، بچے ہوئے 3 محمل لے کر سجاد پہنچے غریبوں والے قبرستان۔ جن کی چھوٹی اولاد ہے نا انہیں جملہ سمجھ آئے گا۔ سکینہ کی قبر پہ پہنچ کر سید زادیوں نے محملوں کے بیٹھنے کا انتظار نہیں کیا، کھڑے محملوں سے قرآن کی آیتیں زمین پر نازل ہونا شروع ہوئی۔ رباب ایسے سوئی بیٹی کی قبر کے ساتھ جیسے مدینہ میں بیٹی کے ساتھ سویا کرتی تھی۔ سجاد نے سکینہ کی قبر کی سراندی بیٹھ کر رو رو کے کہا، سکینہ جاگ، روز پوچھتی تھی تیرے زنجیر کب اتریں گے، ہم سلامت رہو، ہم واپس وطن کب جائیں گے۔ جو ہاتھ ماتمیوں کا ہے وہ خود بخود سینوں پہ آ گیا ہے۔ سکینہ دیکھ میرے زنجیر اتر گئے، سکینہ دیکھ ہم واپس وطن جا رہے ہیں، سکینہ دیکھ جتنے ماتمیوں ہمارے زنجیر، بھائی جان میری طرف دیکھیے گا، ہمارے زنجیر اتر گئے، ہم واپس وطن جا رہے ہیں۔ اچانک سجاد نے دیکھا شام میں زلزلہ آیا۔ سجاد کہتی ہے سکینہ قبر میں بھی آرام نہیں ہے، رو کے کہتی ہے سجاد ذرا خون والی آنکھیں اٹھا، میری قبر کی پابندی تو دیکھ۔ سجاد نے دیکھا منظر عجیب تھا، عباس کی 2 چھوٹی بیٹیاں، باپ کا کٹا ہوا سر سکینہ کے قدموں پہ رکھ کے کہہ رہی تھی، نوکر معافی مانگنے آیا ہے، پانی لینے گیا تھا، تو تماچے کھاتی شام تک